اچھا سر، ایک اور میرا اپنی ذاتی نوعیت کا یہ سوال ہے، اور یہ میرا ہی سوال ہے کہ گاندھی صاحب کی میں ایک ویڈیو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ خانقاہ کا ادارہ بڑا ضروری ہے، یہ ایک نفسیات کا ادارہ ہے، مذہبی کے ہٹا کے وہ کہہ رہے تھے کہ ایک نفسیات کا ادارہ ہے۔ میں کیونکہ ایک خانقاہ کا سجادہ نشین بھی ہوں، تو مجھے بڑی وہ ان کی بات جو ہے بھائی، میں شروع سے اسی معاملے میں سوچتا آیا ہوں کہ یار ہم جو لوگوں کو تسلی دیتے ہیں، یہ تو وہ سائیکیٹرسٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، یورپ میں تو باقاعدہ طور پہ اب وہ سائیکیٹرسٹ نے باقاعدہ ایک ادارے بنائے ہوئے ہیں، ان کے اسسٹنٹ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو تسلیاں دیتے ہیں، لوگ ان کو جا کے باتیں سناتے ہیں، روتے ہیں، اور اسی وجہ سے خودکشیوں کی تھوڑی سی جو پرسنٹیج ہے وہ کم ہوئی۔ تو ہمارے ہاں یہ ادارہ موجود تھا، تو آپ تو تصوف کے انتہائی نقد تھے، یہ تصوف کے بغیر کس طرح خانقاہ کو ہم چلائیں گے؟ پھر ظاہر بات ہے ہم شروع سے لے کے تصوف کے حساب سے چل رہے تھے، تو میں اگر خانقاہ کو تصوف کے بغیر لے کے چلتا ہوں تو کیسے لے کے چلوں گا؟ میں کیا بولوں گا کہ میں کیا ہوں؟ جی، آپ کہیں گے کہ میں خانقاہ چلا رہا ہوں، اور خانقاہ کے جو مقاصد ہم بیان کرتے ہیں اس کا تعلق انسان اس کی ذات سے ہے، اس کی جو جبلت کے اندر مخفی تقاضے ہیں ان سے ہے، اس کی تعلیم اور تربیت سے ہے، اس کی نفسیاتی صحت اور اس کی دماغی تسکین سے ہے۔ تو یہ ہر چیز کو ہم دین کے ساتھ بلینڈ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی آپ اس کو جب بیان کریں گے، مثلا مغرب کے اندر جو بیہیویئر کی سائنس ہے اس پہ انہوں نے کام کیا ہے، نفسیات کے اوپر کام کیا ہے، یہ پوری کی پوری جو سائیکیٹری کی ہمارے یہاں روایت موجود ہے، تو یہ اس کو کرسچینٹی کے ساتھ نتھی کرتے ہیں، یا وہ اس کو آپ کہتے ہیں کسی خاص نقطہ نظر کی ترجمانی قرار دیتے ہیں۔ تصوف ایک پوری کی پوری روایت ہے، اور اس روایت کے اندر جو سررشتہ ہے، جو بنیاد ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا حقیقت میں مواجہہ ہے، حقیقت کی تلاش ہے۔ ہم دینی لحاظ سے اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں، چاروں پہلوؤں سے کرتے ہیں، آخرت کے حوالے سے اس کے نظریات پہ کرتے ہیں، شریعت کے حوالے سے اس کے نظریات پہ کرتے ہیں، نبوت کے حوالے سے اس کے نظریات پہ کرتے ہیں، توحید کے حوالے سے اس کے نظریات پہ کرتے ہیں۔ تصوف کے بطن سے ایک چیز پیدا ہوئی ہے، اور وہ اپنی ذات میں ایک سیکولر چیز ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایک شیخ ہے، ایک مینٹور ہے، ایک مرشد ہے، وہ ایک جگہ پر بیٹھ گیا ہے۔ لوگ جو اپنی زندگی کے جھمیلوں میں مصروف ہیں، اپنی جس کو آپ کہتے ہیں پریشانیوں میں، اپنے معاصی، اپنے آلام میں مبتلا ہیں، وہ ٹائم آؤٹ لے کے اس کے پاس آتے ہیں، ایک فرد کے ساتھ اس کا رابطہ پیدا ہوتا ہے، وہ ایک ماحول ان کو وہاں فراہم کیا جاتا ہے، اس ماحول میں وہ کم سے کم پر قناعت کرنے کو اپنا شعار بناتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کتھارسس کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اور سامنے بیٹھا ہوا ایک شخص جو ہے وہ نفسیات انسانی کا حاذق طبیب ہے، وہ اس کو زندگی کی حقیقتیں بتاتا ہے۔ وہ اس کے اندر، اگر اس کے اندر غصہ ہے، اس کے اندر حرص ہے، لالچ ہے، تو اس کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ سارے کام وہ کرے گا، اور اگر وہ مسلمان ہوگا اور اس کے مخاطبین بھی مسلمان ہوں گے تو ان کو قرآن و سنت کی تعلیم بھی دے گا۔ وہ بتائے گا اگر حرص تم کر رہے ہو، لالچ تم کر رہے ہو، تو دیکھو تمہارا دین جس پر تم کھڑے ہو یہ بھی اس سے تمہیں روکتا ہے، رسول اللہ کی باتیں بتائے گا۔ تو دین اس پہلو سے تو زیر بحث آئے گا، لیکن تصوف کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تصوف اپنی ذات کے اندر ایک متوازی، متبادل اسکول آف تھاٹ ہے، نظام فکر ہے، ایک پوری کی پوری توجیہ ہے کائنات کی۔ تو ہم جب بات کرتے ہیں خانقاہ کی تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر علماء بیٹھیں یا غیر علماء بیٹھیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، کچھ لوگ ہوں وہاں پر، لوگ جائیں۔ ایک ادارہ ہمارے یہاں بن چکا ہے، جو تاریخ ہوتی ہے، ہسٹری ہوتی ہے، وہ بڑا دوام فراہم کرتی ہے نظریات کو۔ تو خانقاہ جو ہے وہ آج ہم پیدا کرنے کے لیے نہیں اٹھے، ہمارے یہاں خانقاہوں کی ایک روایت ہے، موجود ہے۔ جب موجود ہے تو اس کے اندر کیسے بہتری کے کام کر سکتے ہیں، وہاں پر یہ بیعتیں لینا، وہاں پر ان کو جس کو کہتے ہیں قلب جاری کرنا، اس کے بعد فنا فی الشیخ کر کے، فنا فی الرسول کر کے، فنا فی اللہ کرنا، یہ پوری کی پوری جو ہمارے یہاں سلاسل ہیں، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، اس کو ہم دینی لحاظ سے جائز نہیں سمجھتے۔ البتہ وہاں پر ایک ماڈل موجود ہے، اس ماڈل کو انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اور خود گاندھی صاحب نے آج سے کوئی 50 سال پہلے اپنے ادارے کے جب اہداف و مقاصد لکھے ہیں تو اس کے اندر اس چیز کو بیان کی۔ اچھا، خانقاہ کے مقاصد کو بھی بیان کیا ہے۔